قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، ارشاد رب العالمین ہے کہ لوگوں عمل کیے، صرف اپنی معلومات میں اضافہ نہ کرو۔ جو قرآنی آیت تم تک پہنچے، جو حدیث تم تک پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو تم تک پہنچے، اس کو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے نہ رکھو، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا عمل کا ایک حصہ بنا دو۔ عملی زندگی اختیار کرو، معلوماتی زندگی نہیں کہ مجھے معلوم ہے بھئی نماز فرض ہے، جی میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے، اب جانتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ کافی نہیں ہوگا، کیا عمل کیا ہے یہ پوچھا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت جلد تمہارا عمل نامہ کھلنے والا ہے، بہت جلد۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارا عمل نامہ اللہ کے سامنے کھلنے والا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کھلنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام اہل ایمان کے سامنے کھلنے والا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور بہت جلد تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ظاہری باتیں تو ٹھیک ہے، پوشیدہ بات اللہ کے لیے کیسی ہوگی؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے، تو اللہ رب العزت یہ پوشیدہ بات ہمارے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں، جس کو تم پوشیدہ سمجھ رہے ہو، تم کہتے ہو میں نے ایسا کام کیا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، کوئی گناہ کا عمل کیا کسی نے مجھے نہیں دیکھا، تمہارے نزدیک تو وہ پوشیدہ بات ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ظاہری بات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اندھیری رات، انتہائی سیاہ رات ہو، سیاہ چونٹی اور سیاہ پہاڑ پہ چڑھ رہے، اللہ پاک اس کی بھی چلنے کی قدموں کی آواز سنتے ہیں۔ ایسے سمیع اور بصیر ذات، تو اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانوں، جس کو تم پوشیدہ سمجھتے ہو، اللہ کے لیے پوشیدہ نہیں، اللہ کے سامنے سب ظاہر ہے۔ آج سوچ لو، جن باتوں کے تم لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ پاک کی سب ظاہر کر دے گا، تو اس وقت حال کیا ہو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غلاف کعبے کو پکڑ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کون؟ سرتاج الاولیاء، فخر الاولیاء، افضل الاولیاء، خانہ کعبے کی غلاف پکڑ کر رو رہے تھے اور چیختے چیختے کہہ رہے تھے، یا اللہ، اگر کل عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکے، یا اللہ تو عبد القادر کو اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھانا، تاکہ اہل ایمان کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ ولی اللہ کا حال یہ ہے، ایک اللہ کی نیک بندے کا حال یہ، اتنا خوف اور اتنا ڈر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوف کی وجہ سے اس کا حال کیا تھا کہ اللہ، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اس مومن کے بدن کے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ سبحان اللہ، دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف دل میں ایسا کہ صرف اس پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھے،
پرندے کو دیکھتے تو آہ بھرتے، پرندے کتنے خوش نصیب ہو، کھاتی ہو، پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ابو بکر سے تو اللہ سوال کرے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ جس بندے کے دل میں خوف خدا آ جائے، میرے محترم دوستو، قیامت کے دن اسی کا بیڑا پار ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمارے دل سے خوف خدا رخصت ہو چکا ہے۔ جو کچھ اس دور کے انسان کر رہے، کیا ایسے دلوں میں خوف خدا ہے؟ بھلا یہ بھی انسان ہی ہوگا نا، کسی جانور نے یہ کام تو نہیں کیا ہوگا کہ ایک بیگ میں بم را کر دینی مدرسے کے طلباء کے بیچ میں قال اللہ اور قال الرسول کے پڑھنے والوں کے بیچ میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن کے اوراق خون سے تر ہو جاتے ہیں، کتب حدیث خون سے تر ہو جاتے ہیں، ان کے خون سے زمین کے سینہ تر ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، وہ قلم خون سے تتر بتر ہو جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ کسی جانور نے کیا ہے؟ کسی درندے نے آ کر یہ کام کیا؟ اسی معاشرے کے انسان ہے، یہ بھی کل اللہ کے سامنے پیش ہو۔ جو درندگی کی انتہا پر پہنچے ہیں، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑنے، یا اللہ یہ بھی انسان ہے، انسانیت کے نام پہ ننگ ہے، باعث شرم ہے، معصوم بچوں اور بچوں کو جو نہیں چھوڑتے، یہ درندے بھی انسان کہلاتے ہیں۔ ان سے تو درندے اچھے ہیں، جنگل کے رہنے والے اچھے ہیں، کم از کم اس قسم کی حرکت ان سے نہیں دیکھی گئی جو ان انسان نما درندوں میں یہ حرکتیں ہیں۔ خوف خدا جس کی دل میں نہ ہو، بھلا وہ بھی اللہ سے کوئی تما رکھے گا؟ اللہ نے اتنی پیاری زندگی دی، ہم کہاں استعمال کریں؟ اس قیمتی زندگی کو ہم کہاں لگا رہے؟ اللہ کی اس قیمتی عطا کو ہم اللہ کی ناراضگی کی کاموں میں لگا رہے۔ ایک شخص کو کہیں سے کہ انتہائی قیمتی ہیرا ملا، جواہرات کے پاس لے کر گیا، بڑے بڑے سناروں کے پاس لے کر گیا، سب نے، انصاف کا دور تھا، مسلمانیت غالب تھی، سب نے کہا اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ بہت قیمتی ہے، تم جاؤ بادشاہ کے پاس، وہ شاید تمہیں اس کی قیمت دے دے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھ کر کہا واقعی بہت قیمتی ہیرا ہے، ایسے کرتے ہیں تمہیں میں اپنے خزانوں میں چھوڑتا ہوں، 8 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، ان 8 گھنٹوں میں جتنا بھی نکال سکتے ہو نکال دو۔ یہ آ کر دیکھتے ہیرے ہیں، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی، کس چیز کی کمی ہے بادشاہ کے خزانے میں؟ کہا 8 گھنٹے تو بہت بڑی بات ہے، 1 گھنٹے میں بھی بہت کچھ نکال سکتے ہو۔ پالنگ نظر آئے اس پر سو کے، یہ واقعہ مولانا روم نے لکھا، اور ایسے سویا کی نیند آ گئی، دربار نے آ کر کہا اٹھو، 8 گھنٹے پورے ہو گئے، کہا وہ تم نے نیند میں گزار دیے، کچھ چیز اٹھایا نہیں، کہا وقت پورا ہو چکا ہے، نکل جاؤ، تمہارے پاس قیمتی ہیرا تھا، اس کی بدلے میں بہت کچھ تم لے سکتا تھا، نہیں لیا، سونے میں وقت برباد کی، اب وقت نہیں ہے تمہارے پاس، اب حکم ہے کہ آپ نکال دے۔ چیختا چلاتا رہا اور اس خزانے سے باہر نکل آیا، اب افسوس کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ مولانا روم نے لکھا ہے انسانوں یہی حال ہم سب کا ہے، اللہ نے قیمتی ہیرا ہم سب کو دیا ہے زندگی کی صورت میں، اتنا قیمتی ہیرا ہے جس کی قیمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا چلیے اس قیمتی ہیرے کے بدلے میں ہم نے آپ سب کو اپنے خزانوں میں چھوڑ دیا ہے، جتنا خزانے نکال سکتے ہو نکالو، جتنے خزانے لے سکتے ہو لے جاؤ، اور ہم ہیں کہ خواب مستی میں، خواب غفلت میں سوئے ہیں۔ چلو بہت ہو جائے گی، اب تو بچپنا ہے لڑک پنے میں دیکھیں گے، اب تو لڑک پنا ہے جوانی میں دیکھیں گے، جوانی گزر رہی، چلو بڑھاپے میں دیکھا، بڑھاپا آیا، کمر جھک گئی، فرشتے اجل کڑا ہو گیا، چلیے
میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا کچھ کرنے کے لیے تو بہت کچھ اللہ نے تمہیں دیا تھا, بہت بڑی عمر تھی تمہارے پاس, کچھ کر سکتے تھے تو کر لیتے, تم نے خواب غفلت میں وقت میں گزارا. اب چلو. روتا ہے, چلاتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ انسان تو جب دنیا میں آ رہا تھا تو رو رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے. لوگ تمہاری والدین کو مبارکبادی دے رہے تھے کہ بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے, مبارک ہو, اور تو چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, اور لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. اب دنیا کی زندگی کو اتنا قیمتی بناؤ, جب تم دنیا سے جانے لگو تم ہنستے ہوئے جاؤ اور لوگ تمہارے پیچھے رو رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آتے ہوئے تم رو رہے تھے, لوگ ہنس رہے تھے. جاتے ہوئے اتنا قیمتی بن جاؤ کہ تم ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہیں. اگر اس قیمتی ہیرے سے فائدہ اٹھایا تو پھر زندگی ایسی ہی نصیب ہو. نہیں تو جو خواب غفلت میں گزر رہا ہے, بس فرشتہ جلا کر بس پکڑ کر کہے گا بس جو کچھ تھا ہو گیا, اب آگے تمہارے پاس ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے, ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں. اس وقت کیا حال. میرے محترم دوستو, اس زندگی کو معمولی مت سمجھو. خدا کی قسم بہت بڑا ہیرا ہے ہم سب کے ہاتھ میں. غریب کے پاس ہے, امیر کے پاس ہے, جوان کے پاس ہے, بوڑھوں کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے, خواتین کے پاس ہے. سب کو اللہ نے یہ قیمتی ہیرا زندگی کی شکل میں عطا کیا ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھایا اللہ کی نعمتوں سے, اللہ نے جو اپنی نعمتوں میں ہمیں چھوڑا, اللہ اکبر. آج سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے, الحمدللہ کی کیا قیمت ہے, نماز کی کیا قیمت ہے, تلاوت قرآن کی کیا قیمت ہے. جائیے جو شہر خاموشاں میں جا کر سو گئے ہیں ان سے پوچھو, وہ گزرنے والے سے کہتے اے گزرنے والوں کتنے خوش نصیب ہو, تمہارے پاس زندگی ہے, بہت کچھ کر سکتے ہو. ہم ایسے مقام پر آ گئے, اگر کچھ کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں, اس زندگی کو عبث گزارنے کی کوشش نہ کرو, معلومات کی اضافے میں گزارنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنے میں اس کو استعمال کرو. نمازیں ضائع نہ ہو, اللہ کے احکامات ضائع نہ ہو, خصوصاً کی تعلیمات ضائع نہ ہو, ان پر عمل ہو. پھر انشاءاللہ جب جائے گا تو مسکراتا ہوا دنیا سے جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شریک کر لیجیے.